بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 15 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب خیار العیب شروع کریں گے. آج کے اس سبق میں ہم خیار عیب کی تعریف اور خیار عیب کی شرائط سے متعلق پڑھیں گے. عزیز طلبہ، کتاب میں جانے سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ سمجھتے ہیں. خیار عیب کی ثبوت کے لیے چند شرطیں ہیں، یعنی خیار عیب چند شرطوں کے ساتھ مقید ہے. ان شرائط کے بغیر خیار عیب بائع کی مشتری کے لیے ثابت نہ ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ عیب جو ہے وہ بائع کے پاس سے ہو، مشتری کے پاس پیدا نہ ہوا ہو. یعنی اس عیب کی وجہ سے مشتری مبیع کو واپس کرے گا جو عیب بائع کے پاس سے مبیع میں موجود ہو اور بائع کے پاس سے آیا ہو. دوسری شرط یہ کہ مشتری کو بوقت عقد اس عیب کا علم نہ ہو. اگر مشتری کو بوقت عقد اس عیب کا علم ہوگا تو تب وہ اس کو واپس نہیں کر سکے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ بوقت قبضہ، جس وقت مشتری مبیع کو قبضہ کر رہا ہے اس وقت بھی اس کو اس عیب کا علم نہ ہو. اگر بوقت قبضہ بھی اس کو پتہ چل گیا پھر بھی اس نے نہیں لوٹایا تو بعد میں اس عیب کی وجہ سے نہیں لوٹا سکتا. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس عیب کا ازالہ بغیر مشقت کے ممکن نہ ہو. اگر عیب ایسا ہے، مثلا اس گاڑی ہے اس پر کیچڑ وغیرہ لگا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کا عیب ہے، غلام ہے مبیع اور اس کو بخار چڑھا ہوا ہے تو وہ گولی کھانے سے وہ ختم ہو جائے گا آرام سے. تو عیب ایسا ہو کہ بغیر مشقت کے اس کا ازالہ ممکن نہ ہو. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ بائع نے بوقت عقد جملہ عیوب سے برات کی شرط نہ لگائی ہو کہ میں یہ چیز آپ پر بیچ رہا ہوں لیکن اس شرط پر کہ میں ہر قسم کے عیب سے بری ہوں گا، تو فرماتے اس صورت میں بھی پھر وہ واپس نہیں لوٹا سکتا. اسی طرح جو عیب موجود ہے اگر اس کا ذکر کر کے کہے کہ میں اس عیب سے بری ہوں گا تو فرماتے اس صورت میں پھر اس کو واپس کے اختیار نہیں ہوگا. اور آخری شرط یہ ہے کہ فسخ ہونے سے پہلے وہ عیب زائل نہ ہو. مثلا عیب ایسا ہو کہ جو قابل فسخ تو ہے لیکن ابھی تک مشتری نے مبیع اس عیب کی وجہ سے بائع کو واپس نہیں کی تھی کہ وہ عیب زائل ہو جائے تو فرماتے ہیں پھر اس صورت میں ازالہ عیب کی صورت میں پھر وہ واپس نہیں کر سکتا، بے فسخ نہیں کر سکتا. باب خیار العیب، یہ باب ہے خیار عیب کے احکام کے بیان میں. یہاں پر بھی خیار کی اضافت عیب کی طرف، یہ اضافت مسبب الی سبب کے قبیل سے ہے، یعنی ایسا خیار جو عیب کے سبب کی وجہ سے مشتری کو ثابت ہو، مشتری کے لیے ثابت ہو. عیب سے مراد کیا ہے؟ تو عیب تو عرب میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فطرت سلیمہ خالی ہو، یعنی ہر وہ چیز خلا عنہ اصل الفطرت سلیمہ تھی جس سے فطرت سلیمہ خالی ہو. پھر کبھی یہ عیب ظاہری ہوتا ہے جیسے کہ نابینا ہونا اور اسی طرح آنکھوں میں پانی کا ہونا، اور کبھی باطنی ہوتا ہے جس طرح کہ دائمی نزلہ ہونا یا سر میں دائمی طور پر درد ہونا یا حیض کا بند ہو جانا وغیرہ ذالک. تو دونوں قسم کے عیوب سے خالی ہونا، ظاہری اور باطنی عیوب سے خالی ہونا، یہ جو ہے خیار عیب کی ثبوت مبیع کے لیے ضروری ہے. اور تجار کی اصطلاح میں عیب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے مبیع کی قیمت گھٹ جائے اور جس کے پیدا ہونے سے مبیع کی وہ قیمت نہ رہے جو اس عیب سے پہلے تھی. تو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں بھئی عیب کہتے ہیں. تو بہرحال مبیع اگر اس میں ایسا عیب ہو جو اصل فطرت کے خلاف ہو
یا ایسا عیب ہو جس کی وجہ سے اس کی مبی تجار کے ہاں اس کی قیمت میں کمی آتی ہو، تو فرماتے ہیں اس عیب کی وجہ سے بائع کو اختیار ہوگا کہ وہ مبی واپس لوٹا دے۔ تو فرماتے وَمَنْ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا، اگر کوئی شخص مبی میں عیب پالے، أَخَذَهُ بِكُلِّ ثَمَنٍ أَوْ رَدَّهُ، تو چاہے تو کل ثمن دے کر اس مبی کو لے لے، أَوْ رَدَّهُ، یا بائی کے پاس واپس لوٹا دے۔ یہاں پر فرمایا أَخَذَهُ بِكُلِّ ثَمَنٍ، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موٹر سائیکل خریدے اور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب نکل آئے، مثلا اس کی چینج گراری کمزور ہے یا انجن میں کوئی کام ہے، تو فرماتے ہیں اس عیب کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل کی قیمت میں کچھ کمی نہیں کر سکتا، یا تو چاہے تو کل قیمت دے کر وہ موٹر سائیکل اپنے پاس رکھ دے، اور اگر چاہے تو اس کو واپس لوٹا دے، لیکن اوصاف میں کمی کی وجہ سے وہ مبی کی قیمت کم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ الاوصاف لا يقابلہ شیء من الثمن، کہ اوصاف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی شخص مقصودی بنا لے تو پھر اس صورت میں اس کے مقابلے میں ثمن آئے گا۔ تو یہی فرمایا کہ اخذہ بکل ثمن، مشتری اس کو کل ثمن دے کر لے اور ردو یا واپس لوٹا دے۔ وما اوجب نقصان الثمن عند التجار عیب، اب مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز اوجبت جو ثابت کرے نقصان الثمن، ثمن کی کمی کو، جو قیمت میں کمی کا باعث ہو، عند التجار تاجروں کے ہاں عیب، تو وہ عیب ہے۔ وہ کیا ہے بھئی؟ عیب ہے۔ ما اوجب نقصان الثمن عند التجار، یہ مبتدا عیب اس کے لیے خبر ہے۔ کل اباقی، جس طرح کے بھاگنا، غلام کا باگوڑا ہونا، بھاگنا، مشتری نے کیا کر لیا بھئی، بائع سے غلام لے آیا اور پھر وہ ایک دن اس کے پاس رہا نہیں، ایک دن خدمت کی نہیں کہ اس کے پاس سے بھاگ جائے، تو یہ بھاگنا یہ عیب ہوگا، اور اس عیب کی وجہ سے مشتری کو خیار ہے کہ وہ یہ غلام بائع کو واپس لوٹا دے۔ لیکن یہ بھاگنا اس صورت میں عیب ہوگا جب ظلم و ستم کی وجہ سے وہ نہ بھاگا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی تک اس نے خریدا ہی تھا اور خریدنے کے ساتھ ہی اس کو ماننا شروع کر دیا، ظلم و ستم شروع کر دیا، اس کے بیچارے ظلم سے تنگ آ کر بھاگ جائے، تو فرماتے اس صورت میں یہ بھاگنا پھر عیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو کسی سبب کی وجہ سے بھاگا ہے۔ اسی طرح یہ باغ جو ہے یہ بلوغت کے بعد عیب ہے۔ بچپنے میں اگر کوئی غلام جو ہے بھاگ جائے یا جو ہے وہ ادھر ادھر بائع کے نظروں سے غائب ہو جائے، تو فرماتے ہیں یہ بھاگنا باغ نہیں ہوگا، یہ جو ہے وہ اس سے راستہ گم ہونے کے مترادف ہوگا۔ والبول فی الفراش، اسی طرح بستر میں پیشاب کرنا، اگر بائع باندھی ہے یا غلام ہے اور وہ بستر میں آ کر پیشاب کر رہے ہیں تو یہ بھی عیب ہے، لیکن یہ اس صورت میں عیب شمار ہوگا جب بلوغت کے بعد ہو۔ اگر بلوغت سے پہلے ہیں، بچپنے میں ہے، تو یہ عیب شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے اور وہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ والسرقۃ، اور اسی طرح چوری کرنا، چوری کرنا یہ بھی عیب ہے، لیکن یہ بھی اس وقت عیب ہوگا کہ جب وہ بلوغت کے بعد چوری کرے، اور بلوغت کے بعد اگر چوری کرے اور چوری کرنے کی اس کی عادت ہو تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر یہ عیب ہوگا۔ اگر بچپنے میں اس نے یہ چیز چوری کی ہو تو فرماتے ہیں کوئی چیز چوری کی ہو، یا غلام ابھی تک بالغ ہی نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو فرماتے اس صورت میں یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ والجنون، اور اسی طرح جنون، پاگل پنا بھی عیب ہے، لیکن یہ پاگل پنا یہ مستقل عیب ہے، چاہے بچہ ہو یا کہ بڑا ہو۔ والبخر، اور اسی طرح منہ سے بدبو کا آنا، بخر کہتے ہیں منہ سے بدبو کے آنے کو، با اور خا کے فتح کے ساتھ منہ سے بدبو کا آنا، یہ بھی کیا ہے عزیز طلبہ، یہ بھی کیا ہے، عیب ہے، لیکن بخر کے لیے عیب ہونا اس صورت میں ہے کہ جب یہ بدبو معدے کی خرابی کی وجہ سے ہو۔ اگر ویسے دان صاف نہیں ہے، منہ میں کچھ کچرا وغیرہ ہے، اس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے تو وہ عیب نہیں۔ والدفر، اور اسی طرح دفر،
دفر دال کی فتح اور فا کی سکون کے ساتھ کہتے ہیں بغلوں سے بدبو کا آنا. اگر باندھی ایسی ہے کہ جیسے وہ خریدی کہ یار رات کو چلو کام آئے گی اور رات کو اس کے پاس گیا تو اس کے بغلوں سے بدبو آ رہی ہے, تو فرماتے اس صورت میں یہ عیب ہے وہ واپس لوٹا سکتا ہے. والزنا, اور زنا کا ہونا یعنی زانیہ ہونا یا زانی ہونا یہ بڑا عیب ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ لوٹا سکتا ہے. وولد فی الامت, اور اسی طرح وولد زنا ہونا یہ بھی عیب ہے فی الامت باندی میں, یعنی بغلوں سے بدبو آنا, منہ سے بدبو آنا, یا زانیہ ہونا یا ولد زنا ہونا یہ عیب ہے باندی میں. یہ 4 عیب ہے باندی میں اور غلام میں نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ باندی کو ان عیب کی وجہ سے لوٹا سکتا ہے لیکن اس کو نہیں. والکفر فیہما, اور کفر ان دونوں میں عیب ہے. کفر اگر باندی میں ہو یا غلام میں ہو تو اس کی وجہ سے ان کو لوٹا سکتا ہے. وعدم الحیض, اور حیض کا نہ آنا یہ بھی عیب ہے. والاستحاضۃ, اور مستحاضہ ہونا کہ ہمیشہ استحاضہ کا خون آتا ہو تو یہ بھی عیب ہے. والسعال القدیم, اور سعال قدیم کہتے ہیں دائمی درد سر کو, اور بعض کہتے ہیں سعال قدیم سے مراد دائمی نزلہ ہے, دائمی گلے کا خراب ہونا ہے. تو فرماتے ہیں دائمی نزلہ یا درد سر جو ہے یہ بھی عیب ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ لوٹا سکتا ہے. والدین والدبری یا والدبری, اور دین میں مستغرق ہونا یہ بھی عیب ہے. اسی طرح مدبر ہونا یہ بھی عیب ہے, اس کی وجہ سے وہ غلام کو یا باندی کو لوٹا سکتا ہے. والشعر والماء فی العین, اسی طرح آنکھ میں پانی کا ہونا یا بال کا ہونا یہ بھی عیب ہے, اس کی وجہ سے وہ لوٹا سکتا ہے. جی تو عزیز طلبہ, آج ہم نے خیار عیب کی تعریف پڑھی اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ خیار عیب کن کن صورتوں میں ہوگا, خیار عیب کی صورتیں کون کون سی ہے اور کن کن چیزوں کی وجہ سے عیب ثابت ہوگا. تو خیار عیب کی تعریف اگر ہم نے صحیح طریقے سے یاد کر لی تو انشاءاللہ پھر جو چیزیں باعث عیب بنی گی ان کا سمجھنا آسان ہوگا. پھر خیار عیب کی ثبوت کی جو شرائط تھی وہ بھی ہم نے پڑھی. کل انشاءاللہ میں آپ حضرات سے وہ شرائط سنوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.